السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ایک ویڈیو سننے کا اتفاق ہوا جس میں مرزا جہلمی سے سوال ہوتا ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنانا سنت ہے؟ تو مرزا جہلمی کہتا ہے کہ بزرگوں کی سنت ہے، کہیں تعلیم نہیں دی گئی۔ صوفیہ کے ہاں پایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو رونا نہ آئے تو آپ جان بوجھ کر رونے والی شکل بنانا، اور یہ لوگ شکلوں سے دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اور کہتا ہے کہ صوفیہ کی اصطلاح باطل ہے۔ امیر دعوت اسلامی مولانا الیاس عطار قادری زید مجدہ کے متعلق کہتا ہے کہ وہ روتے نہیں بلکہ رونے کی شکل بنا رہے ہوتے ہیں، اور یہ انہوں نے کیا ہوتا ہے۔ تو آئیے اس کے مرزا جہلمی کی ویڈیو سنیں، دیکھیں، اس کے بعد ہم عرض کرتے ہیں۔ دعا کے لیے بھی نیکسٹ کوشچن ہے، دعا کی قبولیت کے لیے اگر رونا نہ آئے تو جان بوجھ کر رونے والی شکل بنانا سنت ہے؟ جی، بزرگوں کی سنت ہے یہ ہمیں کہیں تعلیم نہیں دی گئی ہے۔ یہ یعنی صوفیاء کے ہاں پایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو رونا نہ آئے تو آپ جان بوجھ کے رونے والی شکل بنا لیں، اور اگرچہ اللہ کو تو معلوم ہے ہمارے دل کی حالت کیا ہے، اس کے سامنے کیا آپ نے، چونکہ یہ لوگ شکلوں سے ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں نا، فریب کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ تو شکل سے، پگڑی سے، داڑھی سے آپ عوام الناس کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے۔ مال سے عوام کو تو بت بنا سکتے ہیں کہ بڑا سخی ہے، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے اس نے میرے لیے کی ہے سخاوت یا کسی اور کے لیے کی ہے۔ تو یہ بالکل صوفیاء کا موقف باطل ہے۔ رونا آئے جبھی رونے جیسی شکل بنانی چاہیے، یعنی اس طریقے سے جان بوجھ کے آپ رونے والی شکل اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو ہمارے ٹی وی چینلز پہ کئی ایک علماء واعظین نظر آئیں گے کہ وہ دعا کرتے ہوئے ایسا رو رہے ہوتے ہیں، خصوصاً باپا جانی کو آپ دیکھیں کہ لگ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں رو رہے ہیں اور آنسو ایک نہیں نکل رہا ہوتا۔ وہ بندہ کہتا ہے یار آنسو بھی نہیں آ رہے تو یہ رو رہا کیوں ہے، یہ کیسے آنسو خشک ہو چکے ہیں کیا رو رو کے؟ نہیں، وہ رونے جیسی شکل بنا رہے ہوتے ہیں اصل میں، کیونکہ یہ انہوں نے ہی تعلیم فرمایا ہے۔ ناظرین محترم، آپ نے خود دیکھا اور سنا کہ مرزا جہلمی کی کس طرح باطل جو اصطلاح ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کتاب الزہد کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قال ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، یا ایہا الناس ابقوا فإن لم تبقوا فتباقوا فإن أهل النار يبقون الدموع حتى تنقطع ثم يبقون الدماء حتى لو أرسلت فيها السفن لجرته۔ یعنی حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو رویا کرو، بس اگر تمہیں رونا نہ آئے تو کم از کم رونے جیسی شکل بنا لو، کیونکہ اہل دوزخ خون کے آنسو روئیں گے یہاں تک کہ وہ آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر خون کے آنسو روئیں گے یہاں تک کہ اگر ان کے آنسو میں کشتیاں چھوڑی جائیں تو وہ چل پڑیں۔ ابن ماجہ میں 1337 نمبر حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان ھذا القرآن نزل بحزن فاذا قرأتموه فابقوا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فتباکوا، یعنی قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا ہے، جب تم اسے پڑھو تو رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بناؤ۔ اس حدیث کو مسند ابو یعلا کے اندر صفحہ نمبر 50 پر روایت کیا گیا ہے، اور اخلاق حملۃ القرآن صفحہ نمبر 85 پر بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ عثمان بن اسود فروا عن ابن ابی ملیکہ قال جلست مع عبداللہ بن عمر بن عاص فی الحجر فذکر حدیثا ثم قال ابقوا فإن لم تجدوا بکاء فتباکوا۔ اس حدیث پاک کو امام مزوری نے زوائد الزہد کے اندر روایت کو نقل کیا ہے، روایت نمبر 1007، یعنی عثمان بن اسود نے
اسے ابن ابی ملیکہ کی سند سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر بن عاص کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا پتھر میں، تو ایک حدیث ذکر کی، پھر فرمایا رو، اگر رونا آئے تو رونے جیسی صورت بناؤ۔ اس کے متعلق قضائی نے مسند شہاب کے اندر فرمایا ہے کہ وَأَسْنَادُهُ صَحِيحًا، یعنی اس کی سند صحیح ہے، وَهَذَا هُوَ الْمَحْفُوظ، اور یہ محفوظ ہے۔ تو ناظرین محترم، مرزا جیلمی کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی اپنی زبان درازی اولیاء کاملین کے متعلق نہ کیا کرے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ ریسرچ کرے، پڑھے اور دیکھے کہ کہاں پر لکھا ہوا ہے اور کہاں پر نہیں۔